ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنسار اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہیں۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جناب، جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے وہ میں نے نہیں کیا، دعویٰ کرنے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس کیس کو دوبارہ سن لوں، اگر یہ لڑکا گناہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرمایا۔ عورت سے پوچھا، کیا اس نے تیرے ساتھ غلط کام کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے پوچھا، یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری ماں ہے۔ عورت نے اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت ہجوم جمع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اچھا، پھر اے عورت، میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چیخ اٹھی کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا کہ کیا مطلب؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے۔ اس پر حضرت علی سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا کہ نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر تو نے اسے اپنے بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا؟ تو عورت نے جواب دیا، اے علی، میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی، اس کی بہت زیادہ جائیداد تھی، یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا ہی تھا کہ میرا خاوند مر گیا، تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور بالکل بے گناہ ہے۔ جب اس قصے کا علم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوئم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ خلیفہ دوئم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت عدل و انصاف کا حسین دور تھا، کسی کے ساتھ نا انصافی کا تصور بھی نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ اے امیر المومنین، میں مٹی کا تیل لے کر آ رہی تھی کہ زمین پر گر گیا اور زمین نے اسے جذب کر لیا۔ اس عورت نے کہا کہ میرا مٹی کا تیل زمین سے واپس لے کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ گئے جہاں زمین نے مٹی کا تیل جذب کیا تھا، زمین پر درہ مار کر فرمایا، اے زمین، اس عورت کا تیل واپس کر دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ وہاں سے مٹی کے تیل کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ختم نبوت کے مسئلہ پر قائم ہونے والے مسلمہ کذاب کے خلاف اسلام کے عظیم الشان معرکے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے تھے۔ جب لشکر اسلام واپس ہو کر مدینے پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس لڑائی میں شریک تھے فرمایا، کیا بات ہے، تمہارے چچا تو اس لڑائی میں شریک ہو اور تم زندہ رہو، تم زید سے پہلے کیوں نہ مارے گئے؟ کیا تمہیں شوق شہادت نہ تھا؟ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، چچا جان اور میں نے حق تعالیٰ سے شہادت کی اکٹھے دعا مانگی تھی، ان کی دعا قبول ہوئی اور میں اس شہادت سے محروم رہا، حالانکہ میں نے دعا میں کمی نہ کی تھی۔
قبیلہ بکر بن وائل کے ایک شخص نے ہیرا کے ایک عیسائی کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ قاتل کو مقتول کے ورثہ کے سپرد کر دو۔ چنانچہ وہ قاتل جو مسلمان تھا مقتول کے وارث حنین کے سپرد کر دیا گیا۔ اس نے اسے اپنے عزیز کے بدلے قتل کر دیا۔ ایک معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فریق تھے۔ ان کا ایک لڑکا عاصم متعلقہ بیوی سے تھا، لیکن انہوں نے کافی عرصے تک اس بچے کی خبر نہ لی تھی اور وہ اپنی والدہ ہی کے پاس تھا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موضوع جتانے کا اتفاق ہوا، جہاں انہوں نے مسجد کے قریب ہی بچے کو دیکھ لیا۔ محبت قدری سے مجبور ہو کر انہوں نے لڑکے کو اٹھا لیا اور اسے اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہا۔ اسی سنا میں لڑکے کی نانی، جس نے اس بچے کی پرورش کی تھی، آ گئی اور جھگڑا کرنے لگی۔ دونوں فریق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور دونوں نے بچے کی تولیت کا دعویٰ کیا۔ خلیفہ نے فریقین کی بات سن کر نابالغ بچے کی بہبود کی خاطر فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دے کر بچے کو نانی کے سپرد کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی۔ اس نے شکوہ کر دیا کہ میں بہت پریشان ہوں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، خلیفہ میرا خیال نہیں رکھتا، میری خیر گیری نہیں کر رہا۔ وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص جس سے بات کر رہی ہوں وہی مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اماں جی، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حالات سے آگاہ کیا ہے کبھی؟ اس پر عورت نے جواب دیا کہ میں کیوں بتاؤں؟ حضرت عمر نے کہا، اماں جی، اگر آپ عمر کو نہیں بتائیں گی تو عمر کو کس طرح علم ہوگا اور آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ عورت نے جواب دیا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حالات کی خبر نہیں رکھ سکتا تو اس کو کس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے؟ اس جواب پر حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے اور فوری اس کی شکایت کا ازالہ کیا اور خیر گیری کی مہم اور تیز کر دی۔